Assalamualaikum Nazreen, welcome to today's show on ZMC Network with your host me Neelam Aslam. آج ہم پروگرام کر رہے ہیں شاہ جی کی باتیں with مسٹر شاہ صاحب جو ایک ویری ویل اسٹیبلش سلسٹر ہیں اور پرنسپل سلسٹر ہیں ایٹ their firm. تو ہم زندگی کی ڈفرینٹ پہلو کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں اور شاہ صاحب کی رائے جانتے ہیں ان کے اوپر. تو آج کی جو ٹاپک ہے اٹ از اباؤٹ ایک جو چیز بہت ہی کامن ہو گئی ہے یو کے اندر, جو ہمارے مسلمان جو بھائی ہیں اٹس کلچر ناؤ کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر لیتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں ہم اس کے اوپر مزید ڈسکشن کریں اور شاہ صاحب کا اپینین اور گائیڈنس بہت کلچرلی اور اسلامکلی بھی جانیں کہ یہ چیز ہے اور یہ کیوں ہے اور اس کی آؤٹ کمز کیا ہیں. تو پہلے ہم جاتے ہیں شاہ صاحب کے پاس. السلام علیکم شاہ صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. وعلیکم السلام نیلم اسلم, بہت شکریہ. السلام علیکم زیڈ ایم سی ٹی وی کے تمام دیکھنے والے, شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو ابھی بات کہی ہے وہ ایسا ٹاپک ہے, دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ کہنا چاہا ہے کہ ادھر برطانیہ میں جی ہمارے جو لوکل کمیونٹی ہے اس میں یہ کافی ایسا ہو رہا ہے کہ دوسری شادیاں یا تیسری شادیاں لوگ کر لیتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی. اور آپ کا غالباً کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غالباً اسلامی لحاظ سے جائز ہوتی ہیں, جی اور شاید آپ یہ بھی کور کرنا چاہتی ہیں کہ مملکت برطانیہ میں دراصل ایک ہی شادی ہو سکتی ہے. جی بالکل. جی جو کہ جس کو کہتے ہیں سول میرج. جو وہ سول میرج ہے ایک ہوتی ہے, اور اگر آپ کوئی دوسری کر لیں تو وہ بگمی ہوتی ہے, ایک جرم ہے, جی آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے. تو ایشو آج کل کچھ ایسا اٹھا ہوا ہے کہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ وہ اسلام کا نام لے کے کر لیتے ہیں, وہ شاید اس قابل ہوتے ہیں اور کہ وہ سپورٹ کر سکیں, اور خواتین بھی شاید ضرورت مند ہوتی ہیں, اور وہ شاید پہلے ان کے جو حالات ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے, زندگی میں کچھ ایسے ان کے ساتھ حادثات ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بھی مناسب سمجھتی ہیں کہ ایسا رشتہ غالباً بہتر رہے گا. ضروری نہیں ہے, کئی دفعہ ایسے کسی کے حالات نہیں ہوتے, جی اس کے باوجود وہ کر لیتی ہیں. تو کیا یہ بات صحیح ہے اس ملک کے حساب سے یا اسلام کے لحاظ سے؟ اس میں یہ کہوں گا کہ اس ملک کے حساب سے ویسے ایک تصور کامن لا وائف کا تھا کسی زمانے میں, جی کہ لوگوں نے, یا مسٹرس کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا تھا, جی تو ایسا ہوتا رہا ہے. پرابلم آتی تھی جہاں پہ کوئی جائیداد کا معاملہ آ جاتا تھا, اسٹیٹ کا معاملہ آ جاتا تھا, تو ان کے رائٹس کیسے اسٹیبلش ہوں گے ان خواتین کے یا ان کے بچوں کے, وہ ایک مسئلہ تھا. لیکن اس میں آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ انہوں نے کی ہے, اور اس میں کچھ رائٹس دیے بھی گئے ہیں ڈیفینیٹلی. اسلام میں مجھے یاد ہے جب میں ادھر یونیورسٹی میں تھا تو ایک دفعہ ایسٹن یونیورسٹی میں ہم نے ایک سیمینار کیا جی اسلام کے اوپر. اس میں ہم نے تمام مذاہب کو تقریباً بلایا, کرسچنس کو, جیوس کو, ہندو حضرات, سکھ حضرات. تو اس میں جو زیادہ کویسچن ہوئے, ہم نے کچھ علماء اکرام کو بلایا ہوا تھا, اچھے اسکالرس تھے, تو جو زیادہ سوالات خواتین کر رہی تھی وہ یہی کر رہی تھی کہ آپ یہ کیسے اجازت دیتے ہیں کہ آپ ایک سے زیادہ شادیاں اسلام میں کر سکتے ہیں. ایک وٹنس پہ کر رہی تھی کہ بھئی مرد ایک وٹنس چاہیے اور عورت 2 چاہیے, کسی بھی ڈاکومنٹ پہ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں. ایک جائیداد پہ بھی کر رہی تھی کہ جب بچہ جب فوت ہوتے ہیں تو بیٹے کو آپ پورا حصہ دیتے ہیں, بیٹی کو آدھا. اور ایک زیادہ سوال یہ بھی تھا جی کہ یہ آپ نے کیا مذہب بنایا ہوا ہے کہ آپ زیادہ شادیاں کر لیتے ہیں. جی تو اس کا جواب
مجھے یاد ہے ایک میں نام بھول گیا، مسلمان تھے پتہ نہیں کون سے ملک سے تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انگلستان وغیرہ جیسے ممالک میں آپ لوگوں نے مسٹریسز رکھی ہوتی ہیں جیسے کامن لا وائف یا گرل فرینڈس، ان سے بچے بھی ہو جاتے ہیں بالکل اور ان کو وہ حق جو ہے وہ نہیں ملتا، جی، ویری ویلڈ پوائنٹ. جو کہ حق آپ اگر شادی شدہ ہوں گے، جی آپ ایک ہیں بیوی یا دو ہیں یا چار ہیں، تو جو حق ان کو ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا. جی اس لیے بہت اہم ہے کہ اگر کوئی ایسا رشتہ ہو تو وہ اس کے مطابق ہو، اسلام کے مطابق ہو، تو اس میں سب کو ان کے حقوق مل جاتے ہیں. اب پوزیشن یہ ہے کہ اس ملک میں اگر آپ نے اگر ایک رشتہ قائم کیا ہوا ہے سائٹ پہ اسلام کی روشنی میں، جی تو اس ملک نے تو ریکگنائز نہیں کیا، اس ملک کے حساب سے تو ریکگنائز نہیں ہے، جی کیونکہ اسلامی لحاظ سے ٹھیک ہے وہ ریکگنائز ہے، لیکن اس ملک کے قانون کے مطابق وہ وائف نہیں ہے. جی تو اس لیے وہ حقوق آپ کو اس طرح تو نہیں حاصل. اگر آپ اسلامک اسٹیٹ میں ہوں گے جی تو آپ کے بچوں کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو کہ پہلی بیوی کو، دوسری کو، تیسری کو یا چوتھی کو ایک جیسے آپ کو ہوں گے. تو اس لحاظ سے اس میں کچھ خامی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے سنت پوری کی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بڑی شان سے لوگ کہتے ہیں کہ جی سنت ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، نعوذ باللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ٹھیک ہے وہ ہمارے لیے ایک وہ مشعل راہ ہیں جو ہمیں راہ سکھاتے ہیں صحیح چلنے کی، لیکن ہم بہت جلدی ان کی نعوذ باللہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں جی اور اپنے آپ کو ان سے ملانا شروع کر دیتے ہیں. وہ دور اور تھا اور وہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جی ان کی جو ماشاء اللہ ہمارے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیویاں تھیں، ہماری مائیں ہیں، وہ کچھ اور تھا. اکثر لوگ ایسی بات بھی کرتے ہیں جی وہ بھی غصہ کر جاتی تھی. میں تو ایسی بات کرتے ہوئے میرے ہاتھ یا لب کانپ جاتے ہیں کہ جب میں ان کے ساتھ کسی کو ملانے کی کوشش کروں کہ کہاں وہ اور کہاں ہم. آج کی ماشاءاللہ بہت اچھی خواتین بھی ہیں آج کل بھی، لیکن پھر بھی ہم جب اپنی خواتین کو ان سے ملاتے نہیں، ہمیں اتنی بڑی جرت کرنی نہیں چاہیے. جی ہاں بات کی جا سکتی ہے کوئی مثال دینے کے لیے کہ چلیں غصہ نہ کرو بھئی اگر اس نے غصہ کر لیا تو، جی لیکن نہیں، اس مقام پہ پہنچنے سے پہلے بہت کوشش کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں ناممکن ہے. اوکے جی تو اینی وے، تو صرف اتنا کہہ دینا کہ جی یہ سنت ہے، نہیں، اتنا کافی نہیں ہے. جی اور جنرلی اس میں برائی نہیں سمجھتا اگر کوئی انسان، کوئی مرد جو ہے وہ اس قابل ہے اور اگر کسی کو نیک نیتی کے ساتھ سہارا دے سکتا ہے اور سر پہ یہ پردہ دے سکتا ہے، اس کو تحفظ دے سکتا ہے، تو اس میں اچھی بات ہے. بالکل لیکن اس بات کی ریئلائزیشن دونوں کے لیے بہت اہم ہے کہ جو حدود ہیں وہ کسی حد تک لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں. اس حد تک اگر آپ جانے کی کوشش کریں گے اور کچھ ایسا کچھ پانے کی کوشش کریں گے جو کہ خیام خیالی ہے تو وہ حاصل نہیں ہو سکے گی. یہ بہت اہم ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اس وقت حالات کا تقاضا کیا ہے. لیکن میں اب بہت چھوٹے لیول کی مثال دوں گا جی جو کہ ویسے تو اردو کا ایک محاورہ ہے، کوئی اتنا چھوٹا لیول بھی نہیں کہا جا سکتا. میرے خیال میں یہ لوگ اس طرح ہیں، بہت سے لوگ ان میں سے جو کہ نام تو ایسا لیتے ہیں بڑا کہ سنت ہے، لیکن ان کی پوزیشن ایسے ہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. جی ان کی پوزیشنز ایسے ہیں. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خوش اسلوبی سے ایک گھر چلا سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بہتر ہے. ٹھیک بجائے اس کے کہ آپ اپنا وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں لور لور پھرتے رہیں اور کہیں بھی آپ کو وہ مستحکم قسم کا نہیں مل سکے گھر گرہستی جی کا جی ماحول،
تو وہ اچھی بات نہیں ہے، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. بالکل. تو میں آپ کو جواب یہ دوں گا کہ ادھر ضروریات ایسی بن گئی ہیں، ایسی بہت سی خواتین ہیں جن کے پہلے گھر ٹوٹ چکے ہیں اور جس وجہ سے وہ معاشرے میں بکھر چکی ہیں یا بکھر سکتی ہیں. تو اس میں اگر کوئی خالص بندہ مل جائے تو اس میں برائی نہیں ہے اسلام کی روشنی میں، اچھی بات ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت بڑی قربانی دینے کی ضرورت ہے ہر پارٹی کو جو اس میں انوالو ہے، اور سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کیا خیال ہے؟ میں نے آپ کی بات کو صحیح بیان کیا؟ جی ماشاءاللہ، شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا ہمیں آنسر دیا. It was very intricate and it included a lot of detail, and the bottom line is کہ آپ یہی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ it's a massive commitment for both parties. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور اٹس ناٹ رانگ. واقعی اگر کوئی مطلب اس کی جو ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو وار کے ٹائم کے اوپر یہ حدیث دی کی تھی، تو اس وقت یہی تھا کہ جو بیوہ عورتیں جو بے سہارا ہیں ان کو سہارا دینا یہ اچھی بات ہے، اور اس کو ہمیں کرٹیسائز بالکل نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ کوئی کر رہا ہے وتھ اچھی نیتی جیسے شاہ صاحب نے بولا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو پراپس دینے چاہیے بیکاز اٹ از ہائیلی کمینڈیبل. However, ہم ایک دوسری سائڈ سے اگر دیکھیں ایک وائف فیمیل پوائنٹ آف ویو سے، جو ہمارے پاس اکثر لو فرم کے اندر جو فیملی کلائنٹس آتے ہیں they are very upset کہ we are not getting enough time, finances, attention, etc. تو اگر ہم ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ obviously for the husband it's not easy، اس میں جو اسکلز ریکوائرڈ ہیں obviously آپ کی ایموشنل کیا کہتے ہیں ایموشنل اپنا ایموشنز ایکولی سپریٹ کرنے، فائنانسز، اینگر مینجمنٹ اسکلز اس میں بھی ضروری ہیں. تو اٹس ویری کمپلیکس، مطلب یہ ایک منہ بولی بات نہیں ہے. اور واقعی جیسے شاہ صاحب نے بولا کہ یو کے اندر واقعی ویری ہائی ڈیورس ریٹ ہے. سو دے آر لاٹ آف سیپریٹڈ ویمن اینڈ I think that's a massive contribution to why a lot of people are getting married for the second or even the third, fourth time as well. So definitely جیسے شاہ صاحب نے بولا ہے کہ we highly commend people جو بے سہاروں کو سہارا دے رہے ہیں. However یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. I agree کہ اس کو بڑے سوچ سمجھ کے اس میں انٹری لینی چاہیے. But moving on ہم کویسچن شاہ صاحب سے کریں گے کہ اگر جو ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں وہ اس سچویشن میں ہوں گی کہ وہ ایک سیکنڈ وائف ہے، فرسٹ تھرڈ جیسے بھی ہے، تو آبویسلی آپس میں کلیشز چل رہی ہوں گی. ہم ان کا ایگزامپل دیں گے. تو کیسے جو ایک فار ایگزامپل ایک لیڈی ہے، شی از دا سیکنڈ اور دا تھرڈ وائف، اور وہ اپنے آپ کو کیسے اس کو ہاؤ شوڈ شی ایکٹ بہت کلچر کے حساب سے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. obviously جیسے کہ آپ نے مینشن کیا اٹس ناٹ این ایزی سچویشن، پر آپ کیا ایڈوائس دیں گے ایز اے میل کہ ہاؤ اے وومن شوڈ act in everyday life to make life easier both for herself, for the children involved, and also the husband in question as well, from a male perspective. نیلم اسلم صاحب، ادھر آ کے ایک تھوڑی ڈویژن آ جاتی ہے مرد اور عورت میں. جی جی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مولوی حضرات عورتوں کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں جو کہ مرد ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود ایک مرد ہوتا ہے. حالانکہ وہ بڑا نیوٹرل مرد ہو سکتا ہے عالم جو ہے، لیکن پھر بھی ایک عنصر آ جاتا ہے ایکویلٹی کا. میرے خیال میں یہ ایڈوائز اگر ایک ایسی عورت دے جو کہ اس چیز کو ہر لحاظ سے سمجھتی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں بڑی بد کلامی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہیں، جو کہ نہایت ہی غلط بات ہے. آپ کو قطعاً کسی کے خلاف غلط یعنی کہ غلط الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو وہ چیز کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے اسلامی لحاظ سے. اور کہ اگر آپ نے اسلامی لحاظ سے ایک چیز کی ہے، اپنے آپ کو تحفظ ہی آپ نے اسلام کی روشنی میں دیا ہے، تو پھر دوسرا کویشچن تو رہ ہی نہیں جاتا نا. جی بالکل. کہ بھئی جب آپ نے وہ کوئی انگلش لا یا آپ نے کوئی کرسچن لا یا ہندو لا آپ نے استعمال نہیں کیا، آپ نے پہلے ایڈمٹ کر لیا کہ میں اسلام کی روشنی میں یہ چیز کر رہی ہوں، تو آپ تو پہلے ہی مان گئی. جو پہلے والی بیوی ہے
وہ مانے یا نہ مانے وہ سب سے پہلی بات ہے. ٹھیک. وہ غصہ کر بھی سکتی ہے، لیکن اگر آپ دوسری یا تیسری ہیں تو پہلے تو آپ نے تو پہلے سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو اس بارے میں کہ میں اسلام کی روشنی میں تمہاری دوسری یا تیسری یا چوتھی بن جاتی ہوں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ جب ایسی گفتگو کرتی ہیں یا ایسے طور طریقے استعمال کرتی ہیں ڈیمیج کرنے کے لیے، جی. کوئی ایسے پلانس کرتی ہیں، شر پھیلاتی ہیں، فتنہ پیدا کرتی ہیں، وہ چیز جو ہے وہ بالکل ہی پھر ناجائز ہے. یا آپ اس ہوپ کے ساتھ اس رشتے میں آتی ہیں کہ بھی میں نے تو اپنی چلاکی سے میں نے تو وہ پہلا ختم کرا ہی دینا ہے، تو آج سے میرا ڈے 1 ہے، اب میں شروع کر رہی ہوں یہ کام، میں نے اس رشتے کو ختم کرانا ہے. تو وہ ڈراموں کی طرح. ہاں وہ ڈرامے جیسے ہوتے ہیں، وہ اس طرح ہیں خواتین. ہوتی ہیں. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ جادو ٹونے بھی کرتے ہیں، بالکل. ان کے پاس پہنچ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل آپ کا ہی ہو جائے گا جی. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں غلط ہیں، ناجائز ہیں. آپ نے اسلام کی روشنی میں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی آیات مبارکہ ہے اور جو سنت ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت اعلیٰ قسم کی، ان سے کوئی استفادہ حاصل کریں اور اس کے مطابق خوش اسلوبی سے رہیں. اگر آپ شر پھیلائیں گی تو وہ اچھی بات نہیں. 100%. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. ایک اور سوال اب اٹھتا ہے کہ آپ نے یہ مینشن کیا، آئی تھنک دس از اے ویری گڈ پوائنٹ، کہ ہمارے خاص کر کے یو کے اندر اینڈ پاکستان میں یہ بلیک میجک کا بہت بڑا پرابلم ہے. خاص کر کے جو عورتیں بھی مرد بھی جاتے ہیں آج کل، تو یو کے میں ٹین ایجرز بھی بلیک میجک پریکٹس کر رہے ہیں، اور یہ کنٹرولنگ بیہیویئر اور یہ وہ سب اٹس دا ریزن فار دس. ہاویور یہ کپلز میں بہت زیادہ، خاص کر کے ہماری کمیونٹی میں، ان کو ادھر بھی اب جادوگر یو کے اندر بھی ہر قوم کا مل گیا ہے، مطلب ہر پارٹ آف دا دنیا سے، بنگالی، بلیکس، اور ہر کسی کے پاس یہ اب ہمارے لوگ جا رہے ہیں. تو یہ اسلامکلی میں چاہتی ہوں کہ شاہ صاحب ہمیں ذرا بتا دیں کہ اس کے پنشمنٹس کیا ہیں، کہ ذرا ایک ریالٹی چیک ہو جائے. اگر کوئی دیکھ رہا ہے اینڈ اف دے آر پریکٹسنگ اور دے آر تھنکنگ آف پریکٹسنگ ٹو obtain control over someone, and they should understand the repercussions of their actions. So شاہ صاحب اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر مزید دیکھیں نیلم اسلم، یہ ہر لحاظ سے بہت بڑا گناہ ہے. اس قسم کے بلیک میجکس جو لوگ کرتے ہیں، کالا جادو، یہ دراصل اسلام کے اوپر ان کا یقین ہی نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مذہب پہ یقین نہیں ہے. یہ کافر ہیں اور یہ جلیں گے دوزخ میں بری طرح. اور اکثر ان کے چہروں کے اوپر نظر آتا ہے، ایک پھٹکار سی پڑی ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو ایسے کام کرتے ہیں، وہ چہرہ دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے. جی بالکل. تو پوزیشن یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے، یا کوئی غیر مسلم بھی جاتا ہے جو کہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے، ایک وحدہ لا شریک کے اوپر یقین رکھتا ہے، تو وہ دراصل شرک کرتا ہے. ایسی بات. اور شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ صرف میرے اوپر ایمان رکھیں اور یقین رکھیں اور میرے سے مانگیں. دیکھیں آخری جو 2 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، اس میں ذکر آیا ہے مثلا ایک وسوسہ ڈالنے والے، وہم و گمان ڈالنے والے، غلط قسم کی باتیں کرنے والے لوگ. پھر ایک جگہ ایسا ہے جو کہ گڑوں پہ پڑھ کے پھونکنے والے لوگ، ان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل کی. تو ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے جیسے عیسائی کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ نے سولی پہ چڑھ کے، وہ ایک علیحدہ ہسٹری ہے، میں ویسے ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ نے سولی پہ چڑھ کے اپنی امت کے لیے ہر چیز سیف کر دی. میں کہتا ہوں کہ جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، تو ہم فری ہو گئے. اب کوئی جادو نہیں چل سکتا ہمارے پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب دے دیا ہے تو پھر ایسی باتوں کو سوچیں ہی نہ آپ. اگر کوئی ایسا ذہن میں آئے، یہ 2 صورتیں پڑھ کے اس پہ پھونک مار کے ایمان کے ساتھ ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو اس لیے فکر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ویسے تو. لیکن یہ جو لوگ آپ نے کہا ہے کہ ایسی چیز کرتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے. اور ایسی عورتیں یا مرد جو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کفر کے نزدیک لے جاتے ہیں، کیونکہ کنٹرول، نہ فزیکل کنٹرول اچھا ہے، نہ گفتگو میں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے، اور نہ اس قسم کے
کوئی عجیب سے سپر نیچرل طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. یہ غلط بات ہے. آپ بالکل ایزی لائف کمفرٹیبل لائف جئیں اپنے حسن اقدار سے حسن کردار سے آپ ایک دوسرے کو امپریس کریں. ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے. شکریہ. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. آپ نے آج بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں. اینڈ آئی ایم شیور جو ہماری آڈینس گھر پر واچ کر رہے ہیں آپ نے بھی بہت زیادہ بینیفٹ کیا ہوگا یہ باتیں سن کے. تو آج کے لیے بہن بھائیوں اتنا ہی ہمارے پاس ٹائم ہے. تو نیکسٹ وینسڈے انشاءاللہ ہم آپ کے پاس پروگرام پھر لے کے آئیں گے ایک اچھی سی ٹاپک جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں ہر ہفتے ہمیں. سو تھینک یو سو مچ. میں آپ کی ہوسٹ نیلم اسلم اور شاہ صاحب سے بھی اجازت میں لوں گی کہ آج کے لیے پروگرام ہم ادھر ہی ختم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے آپ سے ملاقات ہوگی. اور پلیز ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ZMC نیٹ ورک کے آپ ان کو فالو کریں. بہت بہت شکریہ.